بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں حضور علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکات پر زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ بغداد شریف کا ایک تاجر اولیاء کرام سے بہت بغض رکھتا تھا۔ ایک روز حضرت سیدنا بشیر حافظ رحمۃ اللہ علیہ کو نماز جمعہ پڑھ کر فوراً مسجد سے باہر نکلتے دیکھ کر دل میں کہنے لگا کہ دیکھو تو صحیح یہ ولی بنا پھرتا ہے، حالانکہ مسجد میں اس کا دل نہیں لگتا۔ جبھی تو نماز پڑھتے ہی فوراً باہر نکل گیا ہے۔ وہ تاجر یہی کچھ سوچتا اور کہتا ہوا ان کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ حضرت سیدنا بشیر حافظ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک نان بائی کی دکان سے روٹی خریدی اور شہر سے باہر کی جانب چل پڑے۔ تاجر کو یہ دیکھ کر اور بھی غصہ آیا اور بولا، یہ شخص محض روٹی کے لیے مسجد سے جلدی نکل آیا ہے اور اب شہر کے باہر کسی سبزہ زار میں بیٹھ کر کھائے گا۔ تاجر نے تعاقب جاری رکھتے ہوئے یہ ذہن بنایا کہ جو ہی بیٹھ کر یہ روٹی کھانے لگے گا میں پوچھوں گا کہ کیا ولی اللہ ایسے ہی ہوتے ہیں جو روٹی کی خاطر مسجد سے فوراً نکل آئیں؟ چنانچہ تاجر پیچھے پیچھے ہو لیا، حتیٰ کہ حضرت سیدنا بشیر حافظ رحمۃ اللہ کسی گاؤں میں داخل ہو کر ایک مسجد میں تشریف لے گئے۔ وہاں ایک بیمار آدمی لیٹا ہوا تھا۔ حضرت سیدنا بشیر حافظ علیہ رحمۃ اللہ نے اس بیمار کے سرہانے بیٹھ کر اسے اپنے مبارک ہاتھ سے روٹی کھلائی۔ تاجر یہ معاملہ دیکھ کر حیران ہوا، پھر گاؤں دیکھنے کے لیے باہر نکلا۔ تھوڑی دیر کے بعد جب دوبارہ مسجد میں آیا تو دیکھا کہ مریض وہیں لیٹا ہے، مگر حضرت سیدنا بشیر حافظ رحمۃ اللہ وہاں موجود نہیں۔ اس نے مریض سے پوچھا کہ کہاں گئے؟ اس نے بتایا کہ وہ تو بغداد شریف تشریف لے گئے۔ تاجر نے پوچھا، بغداد یہاں سے کتنی دور ہے؟ وہ بولا 40 میل۔ تاجر سوچنے لگا کہ میں تو بڑی مشکل میں پھنس گیا کہ ان کے پیچھے اتنی دور نکل آیا، اور تعجب ہے کہ آتے ہوئے کچھ پتہ ہی نہیں چلا، مگر اب کس طرح واپسی ہوگی؟ پھر اس نے پوچھا کہ اب دوبارہ وہ یہاں کب آئیں گے؟ بولا اگلے جمعے کو۔ ناچار تاجر وہیں رکا رہا۔ جب نماز جمعہ کے بعد حضرت سیدنا بشیر رحمۃ اللہ علیہ اپنے وقت پر تشریف لائے اور مریض کو روٹی کھلائی، آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس تاجر سے فرمایا، آپ کیوں میرے پیچھے پیچھے آئے تھے؟ تاجر نے عاجزی کے ساتھ عرض کی، حضور میری غلطی تھی۔ فرمایا اٹھیے اور میرے پیچھے پیچھے چل آئیے۔ چنانچہ وہ حضرت کے پیچھے پیچھے چلنے لگا اور تھوڑی ہی دیر میں بغداد شریف پہنچ گئے۔ حضرت سیدنا بشیر رحمۃ اللہ علیہ کی زندہ کرامت دیکھ کر بغداد کے تاجر نے اولیاء کرام کے بغض سے توبہ کی اور آئندہ ان پاک لوگوں کا دل سے متعاقد ہو گیا۔ مسلمان کے بارے میں بدگمانی حرام ہے۔ سرکار اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شیخ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ نقل فرماتے ہیں، خبیث گمان خبیث دل سے ہی پیدا ہوتا ہے۔ خصوصاً اللہ والوں کو کبھی بھی حقارت کی نظر سے نہیں دیکھنا چاہیے۔ ان پاک لوگوں کی اداؤں میں خلوص اور ان کے دلوں میں مخلوق خدا کا درد ہوتا ہے، اور یہ پاک لوگ دنوں کا سفر پل بھر میں طے کر لیتے ہیں۔ بعض اوقات بدگمانی کی سزا دنیا میں ہی ہاتھوں ہاتھ مل جاتی ہے، اس لیے بدگمانی سے توبہ کرنی چاہیے اور اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنا چاہیے اور اللہ والوں کو دل سے عزت دینی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارا آپ کا خاتمہ بالایمان پر فرمائے، آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔